السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7-8 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت بڑی ہی اہم آیت ہے۔ اس کے اندر ریلیجس پریسٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ بہت اہم آیت ہے، آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، کیا ان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، کیا ان کی ٹیکنیک ہوتی ہے، کیا میتھڈالوجی ہوتی ہے، کس طرح سے وہ اللہ کی کتاب کو، اس کے قوانین اور ضابطوں کو، دین کو بدلتے ہیں اور اپنی شریعتیں بناتے ہیں۔ پیچھے بھی بات ہو گئی اسی سورہ کے اندر، اور یہاں پر بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، اور یہ سمجھ لیں کہ صرف انہی کی بات نہیں ہو رہی، آج ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور بلا شبہ ان یہود و نصارہ میں سے، یعنی یہ جو وَإِنَّ مِنْهُمْ ہے، یہ منہم یہ یہود و نصارہ میں سے جو فریق ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور بلا شبہ ان یہود و نصارہ میں سے البتہ ایک فریق ایسا ہے، ایک فریق، ایک گروہ ایسا ہے، یلوون السنتہم بالکتاب۔ یہ جو یلوون ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے، عام تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ وہ زبان کو مروڑتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ انہوں نے یوں کہہ لیں، پھر انہوں نے چھپا لی چیز، حق کو چھپا لیا، ایسے ترجمے کر کے بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ یہ یلوونہ کیا ہے۔ جو اپنی زبانوں سے کتاب کے ساتھ رد و بدل کرتے ہیں، یہ ہے یلوونہ۔ زبان کو مروڑنا، ٹویسٹ کر کے پڑھنا، ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ یہ اس طرح سے ترجمے کیے پڑے ہیں۔ دوبارہ پھر سن لیں، جو اپنی زبانوں سے کتاب کے ساتھ رد و بدل کرتے ہیں، ٹیمپرنگ کرتے ہیں، کیسے؟ اس کی تفسیریں کر کے، اس کے ترجمے کر کے، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں روایات کی روح سے، پہلے تو وہ روایات بناتے ہیں، پھر ان روایات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں، پھر ان روایات کی روح سے تراجم کرتے ہیں، تفسیریں کرتے ہیں، کیونکہ پہلے تفسیریں ہوتی ہیں پھر تراجم ہوتے ہیں۔ تو ان روایات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں، پھر ان کی روح سے ان کی تفسیریں کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ تفسیر ہے، تاکہ کوئی اس کے اوپر انگلی بھی نہ اٹھائے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، یہی ہو رہا ہے جیوز کے بھی ہاں، یہی ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو کیا ہی جیوز نے، اور جیوز کی ہسٹری ہے کہ سب سے زیادہ مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے، کتابوں کے اندر ہیرا پھیری کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ آل اوور دا ورلڈ کہیں پہ بھی آپ بات کریں، وہ اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ جیوز نے سب سے زیادہ مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ تو انہوں نے ٹیمپرنگ اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹیمپرنگ کی۔ ٹیمپرنگ میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے جو الفاظ ہیں اس کو بدل سکتے ہیں، وہ نہیں بدل سکتے۔ اس کی تفسیریں لکھ کر ان کے معنی بدلتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ یہ تو شروع سے آ رہی ہے، اس کو تو کوئی نہیں بدل سکا۔ بدلنا ہوتا ہے اپنی زبان کے اندر اللہ کی کتاب کی جو آیات ہیں ان کی تفسیریں کرنا، اپنی مذہب کی روایات کی روح سے۔ یہ ہوتا ہے بدلنا، کہ اس کی میننگ ہی بدل دینا، کیونکہ ہر شخص تو عربی نہیں جانتا۔ تو جن لوگوں نے عربی پڑھی نہیں، جو عربی کا ٹیکسٹ ہی نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں تو ثواب کی روح سے پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ قرآن سمجھ نہ آئے، اس کے لیے پھر کیا کیے گئے؟ حافظ بنائے گئے، قاری بنائے گئے، اس کے لیے پھر قرأت اور تجوید کا شعبہ لے کے آئے
کہ ہا یہاں سے نکلتا ہے، عین یہاں سے نکلتا ہے، قوف یہاں سے نکلتا ہے، وہ چیزیں لے کر آئے، لیکن قرآن کے معنی کیا ہیں اس کے لیے کوئی شبہ نہیں ہے ان کے پاس۔ کسی بھی آپ بڑے سے بڑی جامعات میں چلے جائیں، وہاں پر قرآن ہے ہی نہیں ان کے سلیبس میں، روایات ہیں، فقہ ہے، یہ نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے یہ جو مذہبی مدارس ہیں ان کے اندر آپ چلے جائیں، ان کا نصاب چیک کریں، یہ درس نظامی وغیرہ جو بھی ان کا نصاب ہے اس میں چیک کریں، نہیں ہے قرآن کریم۔ تو اس کا معنی ہے کہ جو اپنی زبانوں سے کتاب کے ساتھ رد و بدل کرتے ہیں، اس کے معنوں میں ٹیمپرنگ کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں ان کے مفاہیم میں، معنوں میں، میننگ کے اندر، یہ ہے، تو وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو کتاب کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں جیسے وہ ایک ہی ہوں۔ یہ ہے اس کا معنی۔ لیکن سابقہ آیت جو 71 کی ہے اسی سورہ آل عمران کی، اس میں دیکھیں کیا ہے، اس دوبارہ جا کے وہ ویڈیو سنیں، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب جان بوجھ کر حق کو چھپانے کے لیے اسے باطل کے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ وہ حق کو چھپا کر باطل کو شریعت بنا کر پیش کریں۔ تو تلبیس ہے یہ ملانا، حق اور باطل کو ملانا، اسی چیز کو قرآن کریم اس آیت کے اندر بھی واضح کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا کہ یلوون السنتہم بالکتاب، تو کتاب کے ساتھ یہ جو یلوون السنتہم، یہ السنہ یہ ویسے تو ٹنگ، یہ زبان کو بھی کہتے ہیں، لیکن جو ہم بولتے ہیں لینگویج وہ بھی زبان ہوتی ہے۔ پہلے تو زبان کے ساتھ بولنا ہوتا ہے، پھر اس سے جو زبان بنتی ہے اس کو لکھنا بھی ہوتا ہے، اس کو بول کے آگے بتانا بھی ہوتا ہے، یہ سارا پروسیس آ جاتا ہے اس کے اندر۔ صرف یہ نہیں کہ زبان، یہ جو ٹنگ جو ہے یہی ہے، بلکہ ہم لینگویج کو بھی زبان بولتے ہیں، کیونکہ وہ زبان سے ہی آ رہی ہوتی ہے نا، اسی زبان سے بولتے ہیں تو وہ زبان بنتی ہے نا، لینگویج بنتی ہے۔ تو یہ سارے پروسیس اس کے اندر آ جاتے ہیں، یہ ٹنگ بھی آ جاتی ہے اور وہ لینگویج بھی آ جاتی ہے۔ تو ان کے ذریعے سے، لینگویج کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، لینگویج کے ذریعے سے وہ کتاب کے جو معنی ہیں اس کی تفسیریں لکھ کر وہ بدلتے ہیں، ان کے میننگز کو، الفاظ کے میننگز کو، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، جب وہ ایسا کرتے ہیں، ٹیمپرنگ کرتے ہیں، تفسیریں لکھتے ہیں، تراجم کرتے ہیں اپنے اپنے مسالک کے مطابق، ہر مسلک کی تفسیر مختلف ہوگی۔ طبری نے یہی تو کیا تھا کہ ایک آیت کے نیچے ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹس کی روایات اس نے تفسیر میں لے کے آیا، تاکہ ہر فرقہ اس کی تفسیر کو پڑھے اور ہر فرقے کو یہ تفسیر اچھی لگے کہ ہر فرقے کی مطلب کی روایت ہے اس کے اندر۔ یہ تھی طبری کی ٹیکنیک، یعنی یوں کہہ لیں کہ بالکل جو کچھ جیوز نے کیا، جو کرسچینٹی نے کیا، وہی کچھ ہوا ہماری کتابوں کے اندر، کیونکہ 923 عیسوی کا جو طبری، اس نے جو تفسیر اور تاریخ لکھی وہی چلی آ رہی ہے، وہی کاپی ہو رہی ہے، کیونکہ جو فرسٹ کمپائلر ہے ہسٹری کا وہ بھی طبری ہے، اور جو فرسٹ کمپائلر تفسیر کا وہ بھی طبری، تو سب سے پہلی تاریخ، سب سے پہلی تفسیر طبری کی ہی ہے، اور جو اس نے تاریخ لکھی اسی کی روح سے اس نے تفسیر لکھی۔ اگر آپ تاریخ سے معلوم کرنا چاہیں کہ قرآن کی یہ جو آیت کی جو میننگز ہیں کچھ صحیح نہیں لگ رہے، تو جب آپ تاریخ سے جا کے اس کو چیک کریں گے تو اس کے اندر بھی وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو اس نے تفسیر میں لکھا۔ یہ ٹیکنیک اختیار کی طبری نے، تو یہ فرسٹ کمپائلر ہے ہسٹری کا بھی اور تفسیر کا بھی، تو اس لیے وہ پھر اہل سنت کا وہ امام بھی ہے۔ اور آج تک جتنی بھی ہسٹری اور تفسیر لکھی جا رہی ہے طبری کو ہی کاپی کیا جا رہا ہے، اس سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتے، یہ چیز ہے۔ تو جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے
قرآن کہتا ہے کہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اسے خیال کرو کہ وہ کتاب سے ہے. یعنی جب وہ کتاب، اوپر وہ آیت لکھتا ہے تبری، نیچے اس کا تفسیر کرتا ہے، تو وہ تفسیر اور وہ اس آیت کے ساتھ اس طرح مل جاتی ہے کہ آپ کو تفسیر تو یاد رہ جاتی ہے، قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں ان کے جو صحیح میننگ ہے وہ آپ تک نہیں پہنچنے دیتے، نہ آپ کو سمجھ آتے ہیں. وہ چونکہ پھر آپ کا ایک مذہب ہوتا ہے، اس لیے آپ پھر قرآن کے الفاظ کی طرف جاتے ہی نہیں، صرف تفسیر تک رہتے ہیں، اور پھر تفسیر کو ہی قرآن سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ حال ہی میں انڈیا میں کیا ہوا، تو وہ جو جہاد سے متعلقہ آیات تھیں اس نے کہا جی یہ قرآن سے نکالیں. اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اس ہندو کو، کہتے کہ وہ شیعہ بھی تھا. اب مجھے تو نہیں پتہ اس چیز کا، کیونکہ یہ سنی سنائی باتیں، ہم ایسی باتیں نہیں کہتے. بہرحال تو اس کا اعتراض جو تھا وہ اس لیے تھا کہ وہ تفسیروں کو، ترجموں کو قرآن سمجھ رہا تھا. اگر اس کے سامنے قرآن کے جو صحیح لفظ ہیں، جو عربک ٹیکسٹ ہیں، وہ اس کے صحیح میننگ رکھے جائیں تو وہ جہاد کے تو میننگ بنتے ہی نہیں، کیونکہ جہاد میں تو قتال ہے ہی نہیں. جہاد میں تو سٹرگل ہے، یہ تو جد و جہد سے جہاد ہے، سٹرگل کرنا، ایفرٹس کرنا، اس میں تو کلنگ ہے ہی نہیں. تو اب اس نے چونکہ جہاد سنا ہوا ہے، اور جہادی جو تنظیمیں ہیں ان کے جو تراجم کیے ہوئے ہیں غلط، وہ اس کے ذہن پہ سوار ہیں، تو وہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ قرآن میں ایکچولی یہی کچھ لکھا ہوا. قرآن میں نہیں لکھا ہوا، قرآن کی تفسیروں اور ترجموں میں لکھا ہوا ہے، تو وہ قرآن تو نہیں ہے. تو یہاں سے میں نے آپ کو اس مثال سے بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کس طرح سے ہزاروں سال پہلے کہتا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی چیزیں قرآن کی آیات کے ساتھ ملاتے ہیں کہ وہ یہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کتاب کا ہی حصہ ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ تاکہ تم اسے خیال کرو کہ وہ کتاب سے ہی ہیں، کتاب سے علیحدہ نہیں ہیں. حالانکہ ہوتی وہ ان کی اپنی کی ہوئی تفسیریں، اپنے خود ساختہ ان کی تشریح ہوتی ہے، تراجم ہوتے ہیں، تفسیریں ہوتی ہیں. لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہوتا وہ. اور آگے وما ہوا من الکتابی، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے. محسوس ہوتا ہے ان کی تفسیروں سے، ان کے تراجم سے کہ قرآن میں یہی کچھ ہے، ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، وہ تو ان کی اپنی روایات ہیں، ان کی مذہب کی، ان کے مسلک کی، تو قرآن کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ کتاب سے نہیں ہے. اور آگے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے ہیں. جو اس کی تفسیر لکھنے والے ہوتے ہیں، جو تراجم لکھنے والے ہوتے ہیں، جو مذہب کا پرچار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو مذہب کے جو پریسٹ ہوتے ہیں. اب یہ ہماری بات ہو رہی، یعنی جیوز کو تو ہم ایک طرف کر دیں، کرسچین کو بھی ایک طرف کر دیں، ہم یہ دیکھیں بات انہی سے چل رہی ہے، کیونکہ انہی کو کاپی کر رہے ہیں. یہ جو اجمی مسلم سکالرز ہیں انہی کو کاپی کر رہے ہیں، وہی چیزیں، وہی ٹیکنیک اختیار کر رہے ہیں جو جیوز کے پریسٹ نے کی، جو کرسچین کے پریسٹ نے کی. آج یہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، تفسیریں لکھ کر، سیرت لکھ کر. تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. وہ تو یہ جو ریلیجس پریسٹ ہیں ان کی جانب سے ہیں. یہ آیات کے نیچے لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. تو اس طرح سے قرآن کریم سمجھا رہا ہے کہ کبھی یہ نہ ہو کہ تم ان کے لکھی ہوئی تفسیروں کو، ترجموں کو یہ کہنے لگو کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی آیات ہیں. بالکل نہیں، یہ اللہ کی شریعت ہے. نیور، یہ ان کی خود ساختہ ہے. تو کیا ہوا؟ وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ مذہب کے علماء و مشائخ کا خود اپنا وضع کردہ ہوتا ہے. یہ بتا رہا ہے قرآن کا. اور آگے کہہ رہا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ،
اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ صحیح بات کرتے ہوں، اپنی طرف سے چیزیں وضع کرتے ہیں، گھڑتے ہیں، تراشتے ہیں، بناتے ہیں، اور پھر ان کی روح سے تفسیریں لکھتے ہیں اور تراجم کرتے ہیں، پھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتی ہیں، شریعت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہی کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور آگے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ یہ جو ریلیجس پریسٹ ہیں، یہ سب کچھ جو ہتھ کنڈے کر رہے ہیں، جتنا بھی کچھ کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، باطل پہ ہیں، یعنی وہ جان بوجھ کر اپنی خود ساختہ باتوں کو اللہ کی شریعت کا نام دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ، یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ اب مجھے بتائیں کہ قرآن کریم اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر ہم پھر بھی نہ سمجھیں تو پھر ہم آخرت میں کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی؟ نہیں کر سکتے۔ عدالت میں اگر کوئی شخص جائے تو عدالت اس کو سزا دے تو وہ کہے کہ جو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس معاملے کے متعلق یہ قانون ہے، عدالت اس کی بات نہیں سنے گی، حالانکہ وہ اسی ملک کا شہری ہے، لیکن اس کو سزا ملے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بالکل اس کو سمجھ آئے گی، چاہے یہ پریسٹ جتنا مرضی ٹیمپرنگ کر لیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔